چاہے وہ نقاب اتارنا پڑے یا پھر جو ہے بے حیائی والے لباس پہننے پڑیں، وہ سب منظور ہوتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اور پوچھے کہ بھائی اسلام کے اعتبار سے آپ لوگ شادی کر رہے ہیں، اسلام کا کیا حکم ہے شادی کا، آپ بتائیں، تو ہم کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیے حدیث شریف، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھے۔ مطلب ایسی شادیاں جو خرافات پر مبنی ہیں، ایسے کھانے جو رسوم رواج پر مبنی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو بائیکاٹ کیجئے، نہیں جائیں گے۔ بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بارات لے کر جاتے ہیں، اور شادی کارڈ پر چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے بارات والا۔ اسلام میں کہاں بارات ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ بائیکاٹ کیجئے۔ اور علماء کرام جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بائیکاٹ کریں کہ بھائی بارات میں ہم جا کر نکاح نہیں پڑھائیں گے، مسجد میں آؤ نکاح پڑھائیں گے، بارات میں ہم بھی تمہارا حصہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی اکثریت کو بڑھائے گا، چاہے وہ جس لائن کی بھی ہو، اچھائی کی اکثریت بڑھائے گا تو ثواب ملے گا، اور برائی کی اگر اکثریت بڑھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ فهو منهم، اس کا تعلق انہی میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شادی میں گئے، دیکھے وہاں کوئی خرافات ہو رہی ہے، آپ واپس آ گئے اور آپ نے یہی حدیث شریف پڑھی، من کثر سواد قوم فهو منهم، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ بارات کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اچھے اچھے لوگ بارات لے کر جا رہے ہیں، اور بھائی سادہ سمپل کچھ لوگ چلے گئے، نکاح پڑھ لیے اور واپس آ گئے۔ آپ کے کچھ مہمان ہیں، ان کو اپنے گھر پر کھلا دو۔ لڑکی والوں کا کھانا بھی سنت نہیں ہے، وہ ایک جواز کا درجہ ہے بس، ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، جواز کا درجہ ہے بس۔ لیکن آج رسوم اور رواج کے درجے میں ہے وہ۔ لڑکے والے منہ پھاڑ کر بولتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے مہمانوں کو خوش کر دینا۔ اب وہ لڑکی والا بیچارہ ٹینشن میں، وہ بہت سارے من بناتا ہے، لیکن پھر بھی ان کا من بھرتا نہیں ہے۔ من سمجھ رہے ہیں؟ من بریانی، 1 من 2 من 3 من وہ بات کر رہے ہیں، اور من بھرتا نہیں، یہ دل اور نفس۔ لڑکے والے اگر ہمت کر لیں خدا کے لیے تو یہ جو لڑکیاں اور خواتین ناجائز اور حرام تعلقات میں پھنس رہی ہیں یا بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شادیوں کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ وہ لڑکی دیکھ رہی میرے ابا کتنے من بنا پائیں گے، وہ ٹینشن میں ہے، کمائی کچھ ہے نہیں، چلو میں ہی اپنی پسند کا کوئی لڑکا ڈھونڈ لیتی ہوں اور کسی سے عشق معاشقہ کر لیتی ہوں۔ پھر وہ کسی غیر مسلم کے جال میں اگر پھنس گئی اور ان کی منصوبہ بندی مکمل چل رہی ہے اور ان کی منصوبہ سازش مکمل چل رہی ہے، ان کی بچیوں کو لاؤ، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ سب معلوم ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اس پر تو مستقل بیان ہونا چاہیے، دوسری شادی اور تیسری شادی پر۔ اور جو لوگ کنوارے ہیں یا بے نکاحے ہیں ان کو شادی کرنی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو، باقی یہ تو مستقل ٹاپک ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر کا ہو، 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 90 ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا اسلامی شادی کے اندر کہ بڑے میاں 90 سال کے 90 ایئرس اولڈ گولڈ، تو اس نے جو ہے شادی کرنی چاہیے، تو بہوؤں نے اور بیٹوں نے بڑی ناراضگی دکھلائی، لیکن بڑے میاں نے کر ڈالی۔ اب ان کو پیچس یعنی دست شروع ہو گئی، ساری بہویں کنارے اور سارے بیٹوں کو بدبو آ رہی ہے، وہی بیوی جو لے کر آیا بوڑھا میاں وہی اس کی خدمت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے شادی کے متعدد فوائد ہیں، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے خواہشات، بہت سارے فائدے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے، لیکن جو بے نکاحے ہیں وہ شادی کریں، کسی سے شرم نہ کریں، کسی سے شرم نہ کریں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی شادیاں انہوں نے کی، 1-2 کے سوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کی غالباً ایک بیوی تھی، باقی دوسرے 1,24,000 صحابہ کرام سب متعدد شادیوں والے تھے، کئی بیویاں رکھتے تھے، کئی مطلب 4 کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں اور میری بیوی نہ ہو تو میں شادی کر لوں گا، کیوں؟ فتنے کے ڈر سے۔
آج نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے. حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے بھی شروع کر دیا اب دل کو ستانا. پوچھئے، اور جو یہ کہے کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں دیکھ کر، اس کو کسی حکیم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو مرد ہے زین للناس حب الشہوات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص دوسری شادی